موونگ فارورڈ جناب، نیکسٹ ہمارے پاس آپ کو ذرا بتا دیں کہ اب یو اے ای اور ایران میں کیا چل رہا ہے. بیسیکلی متحدہ عرب امارات نے ایران کا الزام مسترد کر دیا ہے جس میں کہا یہ گیا تھا کہ خرق جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین استعمال کی گئی. اماراتی صدر کے سفارتی مشیر انور غرخشاش نے کہا کہ اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے لیکن دلیل اور منطق کو ترجیح دیتے ہیں. تہران کی پالیسی کنفیوزنگ ہے اور جس میں ذہانت نظر نہیں آ رہی. الجزیرہ نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ ایرانی فوج نے سعودی عرب پر حملے نہیں کیے. تو یہ سعودی اور ایران کا جو ابھی جو ایشو تھوڑا سا چل رہا ہے یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ خرق بڑا امپورٹنٹ جزیرہ ہے اور خرق پہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ جو حملہ ہوا ہے وہ سعودی سرزمین سے ہوا ہے، سعودی میں جو امریکن ملٹری ایئر بیس ہے وہاں سے ہوا، لیکن سعودی نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. اچھا، وہاں سے ویسے اس پہ کوئی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کامنٹری بھی نہیں ہو رہی. بہرحال آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران یہ کہتا ہے جی اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ طے کیا ہوا ہے کہ کون یہاں سے گزر کے جا سکتا ہے. تو ابھی تو بند بھی نہیں کی ہے. تو آبنائے ہرمز دنیا بھر کے لیے توانائی کی ایک لائف لائن ہے جسے کھلوانے کے لیے، یعنی جہاں امریکہ کو راستہ چاہیے امریکہ چاہتا ہے. چین تک سے امریکہ گزارش کر رہا ہے. امریکہ کے صدر نے دیگر ممالک سے مدد مانگ لی ہے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز ہر صورت جو ہے آزاد کرائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ بھی اپنی جہاز بھیجیں، یعنی کہ انہیں ہیلپ چاہیے اور چائنا سے ہیلپ چاہیے جن کے اوپر اتنا بھاری ٹیرف لگا رہے تھے وہ. تو یہ تو پھر دیکھیں وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اب یہاں پر چائنا سے ٹیرف، چائنا کی بات کریے، یہاں پہ تو رشیا سے آئل لینے کی اجازت بھی دے دیا انہوں نے بھائی. تو ڈونلڈ ٹرمپ از ویری ویری انپریڈکٹیبل. بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ فیصل شاہ صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے بتائیے گا امریکی صدر آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بے چین ہیں، چین تک سے مدد مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی اپنے جہاز بھیج دیں، اور اس سے پہلے جو انشورنس کی رقم کی بھی آفر کی ہے. دوسری طرف سے تہران جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے ٹرمز بتا رہا ہے کہ 3 شرائط ہیں، یہ مان لیں تو پھر بات جو ہے وہ ذرا ریزالو کی طرف جا سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں کسی بھی سطح پر ایکسیپٹیبل ہیں باقی کنٹریز کو؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں آبنائے ہرمز ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے دنیا کی 20% انرجی سپلائیز جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے 40% تقریباً ٹریڈ جاتی ہے یہاں سے، اور پھر یہاں سے جو تیل جاتا ہے تقریباً 21 ملین بیرل، اس میں سے 18 ملین بیرل چائنا کو جاتا ہے. تو 80% جو یہاں سے تیل گزر رہا ہے وہ چائنا کو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ خطے کے اور خطے سے باہر کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں. جو خطے کے ممالک ہیں ان کا تو دار و مدار ہی اسٹریٹ آف ہارموز پر ہے، اور یہ ایران کی ایک اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے جو اس نے یوز کی ہے. اور اسٹریٹجک کیپیبلٹی وہ ہوتی ہے جو ملک وہ تمام ممالک اس وقت یوز کرتے ہیں جب ان کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے لاسٹ آپشن کے طور پہ. تو ایران نے اس جنگ میں شروع میں ہی یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی اپنی یوز کر لی. اب اگر ایران اس کو کھول دیتا ہے پریشر میں آ کے یو ایس کے، تو پھر یہ اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے. تو ایران تو اس کو کھولنے والا نہیں ہے، یہ چیز ایک کنفرم ہے مجھے. اور یہ بات درست ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے بند کی ہے. ابھی تک اس نے باقاعدہ اس کو بند نہیں کیا، کیونکہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فزیکل میجرز ایسے لیے جائیں جس کی وجہ سے یہ بند ہو جائے. اور وہ فزیکل میجرز کیا ہیں کہ یا تو اس میں مائنز پھینک دی جائیں جس کی وجہ سے شپس نہ گزر سکیں، یا پھر اس کے اندر کوئی شپ باقاعدہ ایک شپ کو ڈبو دیا جائے اور اس کو سی بیڈ پہ بٹھا دیا جائے جس کی وجہ سے باقی شپس کی جو سیفٹی ہے وہ ڈینجرس ہو جائے. تو یہ فزیکل میجرز ہیں جو ایران ابھی لے سکتا ہے، لیکن ایران نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ ایران کے کنٹرول میں اس لیے ہے. ایک چیز بتائیے گا، اس ساری جنگ میں سب سے زیادہ جو ولنریبل ٹارگٹ ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا تو ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. امریکہ تو دور بیٹھا ہے، زیادہ ان کے جہاز کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، یا پھر اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے کوئی گزرتا ہے تو وہاں نشانہ بنایا جائے گا. لیکن اصل نقصان ہو رہا ہے قطر کا، دبئی کا، عمان کا، بحرین کا. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر تیل ان کی لائف لائن ہے. اگر یہ سب ڈیمیج ہوتا ہے، معاشی طور پہ ڈیمیج ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. آپ کے خیال میں یہ کنٹریز اس وقت زور ڈال رہی ہوں گی امریکہ کی کہ بھائی آپ اس کا کوئی سولوشن نکالیں؟
دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ صرف ان کا تیل اور گیس کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے تو کھانے پینے کا سارا دار و مدار اس پر ہے۔ جو دنیا سے چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں وہ بھی تو یہیں سے آ رہی ہیں گزر کے، تو وہ نہیں آ پائیں گی تو ظاہری بات ہے ان کی قید شادی ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے اس وقت جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اس وقت ان کو ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی ان کی چلی گئی، اکانومی ان کی چلی گئی، انٹیگریٹی ان کی چلی گئی، کریڈیبلٹی ان کی چلی گئی۔ امریکہ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی میں، آؤٹ سورس کی اپنی سیکیورٹی کو، ان کے بہت سارا ویپن اکوپمنٹ خریدا، ان کو بیسز دیے، تو بجائے وہ بیسز ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے، ان کے لیے لائبلٹیز بن گئے۔ ان بیسز کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو جو ان کا ایک پروفائل تھا کہ جی یہ بڑی سیف جگہیں ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، یا ٹورزم ہو سکتا ہے، یہ ٹرانزٹ ہبس بن سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ابھی ختم ہو گئی ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں یہ جب ختم بھی ہو جائے گی تو ان کو یہ نقصانات رہیں گے، ان کو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت ہی مشکل ٹائم ہے اس وقت عرب کنٹریز کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اور امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں ایران کے خلاف۔ عرب کنٹریز ایران کے خلاف باقاعدہ شامل نہیں ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑا اچھا شگون ہے مڈل ایسٹ کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ہم ایک نیا مڈل ایسٹ دیکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مڈل ایسٹ ایک یگانگت اور اتحاد کا سرچشمہ ہوگا، جس میں ایران اور یہ عرب کنٹریز سب مل کے میرا خیال ہے کہ ایک مڈل ایسٹ کو ڈیفائن کریں گے۔ اور اسی طرح اسٹریٹ آف ہارمز کی بات اگر میں کرتا ہوں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز وہ علاقہ ہے جو دنیا کی جیو پالیٹکس کو ری ڈیفائن کرے گا اس جنگ کے بعد۔ اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز امریکہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کی بالادستی ہو جائے گی، اور اگر ایران اس کو کنٹرول رکھنے میں کامیاب رہتا ہے تو پھر ایران ایک نیا ایران، بڑا مضبوط ایران ابھرے گا دنیا کے نقشے میں۔ تو ہم یہ آگے دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کیا آگے ہوتا ہے۔ اور ابھی تو یہ ٹسل چل رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل ان کو کلیئر ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو آسانی سے خالی نہیں کرا سکتے، اس کا کنٹرول نہیں چھڑا سکتے، اور اس لیے پھر اب وہ فرانس، چائنا اور جاپان کی مدد مانگ رہے ہیں۔ بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا 20% زیادہ بمباری کروں گا، تیل کی تنصیبات میں بمباری کروں گا، اور لوگوں کو کہا ہے باقی ملکوں کے کہ آ کے میری مدد کرو۔ اب خود ذرا تھوڑا بخلاہٹ کا شکار ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، پیشہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم جائیں گے اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک پہ اور حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔